حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 مارچ جمعرات کا دن ہے اور 10 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ ترجمان اسلامی امارات افغانستان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ افغان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ ہنزادہ صاحب نے مختلف صوبوں کے علماء کرام سے ملاقات کی۔ ان صوبوں میں صوبہ قندھار، کابل، کپیسا، بغلان، فریاب، ہوست اور ننگرہار کے متعدد علماء کرام شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں وزارت دفاع، وزارت خارجہ، وزارت مواصلات، وزارت اطلاعات، وزارت ٹیکنالوجی کے قائم مقام نمائندوں نے شرکت کی۔ مجلس کا انعقاد قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا اور اسلامی امارات افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ ہنزادہ صاحب نے شرکا سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ علماء اکرام کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا اور اسلامی نظام کی احسن طریقے سے خدمت کرنے پر زور دیا، اور کہا کہ دینی علم، کتابیں اور مضامین لکھنے کو فروغ دیں۔ انہوں نے اسلامی قوانین کے اچھے اطلاق کی سفارش کی۔ اس کے بعد علماء کرام سے متعدد موضوعات پر آراء لی گئی، ان سے مشاورت کی گئی، اور تمام علماء کرام نے مجلس میں زیر بحث موضوعات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اسلامی امارات افغانستان کی کامیابیوں کو سراہا۔ علماء کرام نے عہد کیا کہ اسلامی امارات کے احکام اور ضوابط کے نفاذ، عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور اسلامی نظام کی ترقی بہتری کے لیے مؤثر کردار اور اقدامات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں آرگنائزیشن اینڈ سیلری ریگولیشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کمیشن کے تمام ممبران اور منسٹری آف جسٹس، بارڈر اینڈ ٹرائبز کے اہم نمائندگان نے شرکت کی۔ اس سال کے بجٹ اور فنانشیل پلانز اور اس کے علاوہ پچھلے سال ان منسٹریز کے کاموں اور کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا اور تفصیلی گفتگو اور مشاورت کی گئی۔ اس میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ حکومتی اداروں کو آرگنائزیشن انفلیشن یعنی کہ اخراجات کی کمی اور غیر ضروری کاموں کو روکنا چاہیے اور اداروں پر پروفیشنلزم پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ آخر پر کمیشن نے اس سال میں ان اداروں کی تشکیل، بجٹ اور فنانشیل منصوبوں پر ضروری فیصلے کیے۔ منسٹری آف فارن افیئر کے منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب نے قندھار میں یورپی یونین کے خاص نمائندہ خاص مس رافیلا لوڈیس اور ان کے وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبہ قندھار کے ڈپٹی گورنر بھی شامل تھے۔ مولوی عامر خان متکی صاحب نے اس موقع پر یورپی یونین کی طرف سے افغانستان میں امدادی کاموں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہی امدادی کاموں کی وجہ سے افغانستان اور یورپ کے درمیان خلا کم ہوا ہے اور اس وجہ سے یورپی ممالک کو افغانستان میں سفارت خانے کھولنے میں بھی آسانی ہوگی، ان کو حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو ہمارے حالات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ مس لوڈیس اور ان کے وفد نے پورے ملک میں سیکیورٹی فراہم کرنے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا اور امدادی کاموں کو جاری رکھنے کا کہا اور کہا کہ افغانستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا کے سامنے لائیں گے اور پوری دنیا کو آپ کا یہ مثبت چہرہ دکھائیں گے۔ قندھار کے ڈپٹی گورنر مولوی حیات اللہ مبارک صاحب نے یورپی یونین کے وفد کو صوبے میں ایجوکیشن کے مراکز بنانے اور دماغی مسائل کے مریضوں یعنی پاگلوں کے علاج کے ہاسپٹل بنانے کے لیے تعاون کا کہا اور اس کے علاوہ ڈیمز کی تعمیر اور صحت کے شعبے میں سہولیات فراہم کرنے کا بھی کہا اور ان کو یقین دلوایا کہ ان کاموں کی تکمیل کے لیے یونین کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اور ہر قسم کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اب آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ افغانستان میں جتنے بھی غیر ملکی اور ملکی فلاحی ادارے، امدادی ادارے کام کر رہے ہیں، امدادی کام کر رہے ہیں، اسلامی امارات افغانستان ان سے فنڈ نہیں لیتی، ان سے فنڈ اکٹھا نہیں کرتی، بلکہ انہیں کہتی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے ملک میں ترقیاتی کام کریں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام اپنا پیسہ خود خرچ کریں، ہم آپ کو بہترین ماحول فراہم کریں گے، ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے اور آپ یہ پیسہ عوام پر خرچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی دی ہوئی امانت کہاں جا رہی ہے، آپ خود خرچ کریں۔ اور ہمارے ہاں گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں دے دیں
اور وہ اپنی جیب میں پتہ ڈال لیتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے آیا کتنا ہے، نہ پتہ چلتا لگا کتنا ہے، اور نہ پتہ چلتا گیا کتنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا دکھی کر دینے والا واقعہ آج سے 4-5 دن پہلے اٹلی جاتے ہوئے سمندر میں جہاز ڈوبنے کی وجہ سے 80 افغانی زندگی کی بازی ہار گئے، اور اس کے علاوہ پاکستانی جو لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے ان میں بھی لاتعداد پاکستانی وہ جہاز ڈوبنے کی وجہ سے کچھ لوگ پانی میں ڈوب کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پر ریسکیو کر لیے گئے ہیں۔ لیکن ابھی بات کریں گے، افغان فارن منسٹری نے اس موقع پر بیانیہ جاری کیا اور کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہے کہ اٹلی کے ساحل پر ڈوبنے والے جہاز میں 80 افغانی شامل تھے جو تمام شہید ہو گئے، جو کہ ترکی سے اٹلی جا رہے تھے۔ اسلامی امارات شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور ان کے خاندانوں اور اہل خانہ سے تعزیت کرتی ہے، اور ایک بار پھر ہم وطنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک میں ہجرت کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات افغانستان اور منسٹری آف فارن افیئر امدادی اداروں اور انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کو کہتی ہے کہ وہ انسانیت کی خاطر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں اور سمندر میں ڈوبنے والے افغانی باشندوں کی لاشوں کو تلاش کر کے ہم تک منتقل کریں۔ اور اس طرح کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں جو واقعہ ہوا تھا اس پر ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ہمارے لوگوں کو اپنے لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں کیا پتہ ہو کہ پاکستانی کام مار رہے ہیں اور کہاں جی رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام کا نظام آئے گا تو ایک ایک بندے کی عزت کی جائے گی اور ایک ایک بندے کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ اسلامی حکمران جو ہیں وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں، وہ عوام کے حاکم نہیں بنتے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔